اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ اپنے اندر بندہ مومن کی صفات کو پیدا کرو۔ بندہ مومن ایک حیرت انگیز حسین و جمیل وجود ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کوئی تو تمہارے وجود میں ایسی صفت ہو جو تمہارے حق میں اللہ کے دربار میں تمہارے لیے دلیل بن سکے کہ یہ اللہ کا خاص بندہ تھا۔ اور بندہ مومن تو ان تمام صفات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اللہ تو ایک ایک صفت والے کو تلاش کرتا ہے کہ وہ اس پر اپنا کرم کرے، اس کو اپنے دربار میں مقبول بندے کی جگہ دے۔ کون ہے جو سچ بولنے والا ہے؟ کون ہے جو یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا ہے؟ کون ہے جو کثرت سے صدقہ کرنے والا ہے؟ کون ہے جو ماں باپ کا بزرگوں کا احترام کرنے والا ہے؟ کون ہے جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہے؟ کون ہے جو سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا ہے؟ کون ہے جو اسلامی ریاست کی سرحدوں کا محافظ ہے؟ کوئی ایک صفت بھی ہو تمہارے اندر تو اللہ تو تلاش کرتا ہے کہ میں کس طرح اس کی مغفرت کروں، کیسے اس کو اپنے عزیز بندوں میں شامل کروں۔ کون ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کون ہے جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ ہے؟ کون ہے جو اللہ کی حدود کی پابندی کرتا ہے؟ کون ہے جو عورتوں بیواؤں کو، اپنے خاندان کی عورتوں کو وراثت میں حصہ دیتا ہے؟ کوئی ایک صفت تو تمہارے اندر ہو جس کو اللہ پوری کائنات کو اور ملائکہ کو دکھائے کہ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ سچا بندہ کیسا ہوتا ہے تو میرا یہ بندہ ہے۔ اگر تم صرف ایک ہجوم آبادی ہو، تمہارے ہونے نہ ہونے سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، پھر زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ بندہ مومن کی جو صفات اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے، جس کی تشریح بابا اقبال نے فرمائی ہے، وہ تو ایک حیرت انگیز پر اسرار وجود ہے۔ وہ مرکب ہے متضاد کا، اس کے اندر ایسی کنٹرڈکٹری صفات ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک ہی وجود کے اندر اتنی صفات کیسے جمع ہو سکتی ہیں۔ وہ حلقہ یاراں تو وہ ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جب دشمنوں سے تصادم ہو تو اس وقت بھی وہ یہ کہتا رہے کہ میں امن کی آشا کروں گا، میں پیسیفسٹ ہوں، میں تو لڑ ہی نہیں سکتا، مسلمانوں کی عزت لٹ جائے اور وہ یہ کہتا پھرے کہ میرے امن کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ لیکن جب رزم و حق و باطل ہوتی ہے تو پھر وہ فولاد ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کو اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کفار پہ تو شدید ہے وہ۔ انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہی وجود جو میدان جنگ میں اتنا شدید ہے، یہ جب یہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور مسلمانوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو اس سے زیادہ فقیر اور مسکین اور عاجز بندہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا۔ المیہ ہماری قوم کو، ہمارے زمانے کا یہ ہو گیا کہ یہ قحط الرجال کا دور ہے، اللہ کے بندے نظر نہیں آتے، اسی لیے لوگ لیسر آف دی مینی ایولز چوز کرتے پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اس میں خرابیاں ہیں، بدکار ہے، زانی ہے، نشئی ہے، مگر دوسروں سے تو بہتر ہے۔ امت کا کام اس طرح اللہ نہیں لے گا۔ کام کرنا ہے تو جس طرح حضرت واصف علی واصف نے فرمایا کہ کم از کم اتنا کردار تو دکھاؤ، اتنا ایمان تو دکھاؤ جتنا قائد اعظم کا ہے، اور آج کافی ہے تمہارے لیے وہ، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جہاں سیدی رسول اللہ کی امت اور مسلمانوں کا معاملہ ہوگا، ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل۔
نہ بکے گا نہ خریدا جا سکے گا، سیدی رسول اللہ کی امت کو نہیں بیچے گا۔ اتنا کردار تو ہو نا۔ آج کا مومن بندہ وہ نہیں ہے جو اپنی ذات میں نیک ہے، آج کا مومن بندہ وہ ہے کہ جو امر بالمعروف بھی کرتا ہے اور نہیں عن المنکر بھی کرتا ہے، اچھائی کا حکم بھی دے گا اور برائی سے روکے گا بھی۔ ہمارے ہاں نیکی کا تصور یہ ہے کہ کسی سے جھگڑا نہ کرو، کوئی ایسی بات نہ کرو جو اگلے کو بری لگ جائے، سب کو ساتھ لے کے چلو، کسی کو خفا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے مومن بندے کی یہ شان نہیں ہے۔ جہاں اللہ جلال کھاتا ہے، جہاں اللہ کو جلال آتا ہے، وہاں اللہ کے بندے کو اسی جگہ جلال آتا ہے، اور اگر اس کو جلال نہیں آ رہا پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے، وہ مسلمان ہے جس نے زبان سے دعویٰ کیا ہے اسلام لانے کا، لیکن ایمان اس کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سیدی رسول اللہ کی امت رسوا ہو رہی ہو اور کوئی شخص دعویٰ کرے ایمان کا اور اس کے بعد سکون سے بیٹھا ہو۔ سیدی رسول اللہ نے ایک صحابی کو جب بھی دیکھتے فرماتے یہ جنتی ہے، جب بھی دیکھتے فرماتے یہ جنتی ہے۔ باقی سب صحابہ کو تجسس ہوا کہ یہ کیا خاص عمل یہ صحابی کرتے ہیں کہ سیدی ان کو دیکھتے ہی فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ ایک صحابی نے ان سے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے گھر مہمان رہ سکتا ہوں 3 دن؟ انہوں نے کہا بسم اللہ آؤ۔ 3 دن وہ ان کے یہاں مہمان جا کر رہے، اور 3 دن کے بعد کہتے ہیں میں نے آپ کے روز و شب کے معمول دیکھے ہیں، آپ کوئی غیر معمولی کام تو نہیں کرتے، ہماری طرح ہی ہے، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے گھر کے کام کرتے ہیں اور صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں، اور تو آپ میں کیا خاص بات ہے کہ سیدی رسول اللہ جب آپ کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں یہ جنتی ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ اور تو میں کوئی غیر معمولی بات نہیں کرتا، لیکن سوائے اس کے کہ ہر وقت میرے ذہن میں ایک خیال گھومتا رہتا ہے کہ میں سیدی رسول اللہ کی امت کا دھیان کیسے کروں، اس کی حفاظت کیسے کروں، اس کی خدمت کیسے کروں، میں کیا کروں کہ سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے خیر ہو جائے۔ بندہ مومن کی نشانی یاد رکھیے گا کہ وہ اپنی جان صدقہ کرتا ہے، قربان کرتا ہے سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے۔ وہ اپنی جان خرچ کرے گا، اپنا مال خرچ کرے گا، اپنی سوچیں، اپنی فکریں، اپنا قیمتی وقت، اپنی اولاد خرچ کرے گا سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے۔ وہ دینے والا ہوگا، وہ باکردار ہوگا، لوگ اس کے پاس امانتیں رکھوائیں گے لا کر، ان کو یقین ہوگا کہ یہ ہماری امانتیں واپس کر دے گا۔ لوگ جب اس سے قرض لے کر جائیں گے تو لوگوں کو یقین ہوگا کہ یہ ہم سے تقاضا نہیں کرے گا، ہمیں مہلت دے گا، ہمارے لیے آسانیاں کرے گا۔ جب لوگ اس کے ہمسائے میں رہیں گے کہ لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہم اس کی حفاظت میں ہیں، اس کا شر ہم تک نہیں پہنچے گا۔ جب اس کی محفل میں بیٹھیں گے تو وہ نرم دم گفتگو ہوگا، اور جب اس کے مزاج کو دیکھیں گے تو وہ گرم دم جستجو ہوگا، وہ ہر وقت علم حاصل کرنے کے لیے، علم تقسیم کرنے کے لیے، کائنات کی تخلیق پر غور و فکر و تفکر و تدبر کرنے والا ہو۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ویقولون ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ پوری کائنات پر ہر وقت اس کے رازوں پر غور کرتے ہیں۔ وہ بیدار لوگ ہوتے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے، ان کو اپنی رب کی تخلیق اور اس کی حکمت کو جاننے کا شوق ہوتا ہے، تفکر و تدبر کرتے ہیں، اور سب کچھ دیکھ کے اللہ کے رازوں کو جان کر کہتے ہیں مالک یہ آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا، آپ کی اس حکمت کو، اس رازوں کو سمجھ کر وہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا ہوتا ہے، سیدی رسول اللہ پر درود و صلاۃ السلام پڑھنے والا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مومنون ہے، اس کی پہلی چند آیات اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا صفات بیان کی گئی ہیں اہل ایمان کی۔ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ اپنے ذکر اذکار کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ باکردار لوگ ہیں، بدکاری برائی اور گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں اپنے رب کی ذات کے لیے کرتے ہیں، سیدی رسول اللہ کی امت کی خیر کے لیے کرتے ہیں۔ وہ قابل اعتبار لوگ ہوتے ہیں، قابل بھروسہ لوگ ہوتے ہیں،
وہ پریڈکٹیبل لوگ ہوتے ہیں. پریڈکٹیبل کا مطلب ان پر آپ اعتبار کر سکتے ہیں. وہ وقت کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں. وہ جو زبان سے منہ سے بات نکال دیں اس پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں. ان کو سٹیمپ پیپر کی ضرورت نہیں ہوتی لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اپنی بات پر قائم رہے گا. صرف اس کی زبان سے بات نکل گئی تو کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے, اللہ کا مومن بندہ اس پر قائم رہتا ہے کہ اس نے زبان دی ہے. وہ اپنے وعدے پورے کرنے والا ہوتا ہے, اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا. یہ تو ہر مسلمان کی صفات تھی, ہر مومن کی صفات تھی. آج پورے معاشرے میں کتنے لوگ آپ کو ملتے ہیں ان صفات پر عمل کرتے ہوئے. اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ یونیورسٹی کیوں نہ ہو, آپ پاکستان کی بہترین سے بہترین بڑی یونیورسٹی اٹھا لیں جو کہتے ہیں تعلیم سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, ملک میں تعلیم کو فروغ دینا چاہیے. دنیا پاکستان کی بہترین یونیورسٹی اٹھا لیجئے, اس کے بہترین طلبہ اٹھا لیجئے جو پاکستان کے کریم آف دی کریم ہے, ان کے درمیان اپنا بٹوا اور اپنا موبائل رکھ کے ذرا کمرے سے باہر چلے جائیے. جب واپس آئیں گے آپ کو ملے گا اپنی جگہ پہ. مل گیا تو بڑی حیرانی کی بات ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسئلہ پیسے کا تو نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے لوگ چوری کرتے ہیں, بد کرداری کی وجہ سے چوری کرتے ہیں, بد اخلاقی کی وجہ سے چوری کرتے ہیں. اخلاق اور کردار کا معیار صفر ہو چکا ہے, اسی لیے یہ ناپاک لوگ ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کردار یہی ہوتا ہے. یہ جو پشاور میں ابھی ریڈیو پاکستان پر حملہ کیا کہ لوگوں نے ہر چیز چرا کے لے گئے, تو لوہے کا گیٹ اٹھا کے لے گیا ایک آدمی, چرا کے لے جا کے کباڑیوں کو بیچ دیا. جب اس کو پکڑا اس سے پوچھا کہ تم عمران کی حمایت کیوں کرتے ہو, تو کہتا ہے جی اس لیے کہ وہ چوروں کے خلاف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نسل تیار ہوئی ہے جس میں حرام اور حلال کی تمیز بالکل ختم ہو چکی, اس لیے کہ جنہوں نے تیار کی ہے وہ خود زانی, بدکار اور حرام و حلال کی تمیز کرنے والے نہیں ہیں. جس میڈیا نے, جس تعلیمی نظام نے, جن حکمرانوں نے یہ نسلیں تیار کی ہیں وہ خود زانی و بدکار ہیں, وہ خود جھوٹ بولنے والے ہیں. صرف جھوٹ کا کاروبار ہے پاکستان کے میڈیا میں. کوئی ایک چینل, کوئی ایک شخص سچ بولتا, نسلیں خراب کر دی قوم کی اس جھوٹ پر. پھر کہتے ہیں ہم پہ غربت کیوں مسلط کر دی اللہ نے, ہم غریب کیوں ہیں, معیشت کیوں خراب ہے. یہی تو وہ عذاب ہیں جو اللہ مسلط کرتا ہے. جس طرح اللہ نے یہودیوں پر مسلط کیا کیونکہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو مسلسل وہ توڑتے رہے, اللہ نے ان کے اوپر, اللہ کہتا ہے میں نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت نازل کر دی, مصیبت ان کے اوپر عذاب نازل کیا, ان کے اوپر بھوک اور خوف کا عذاب نازل کیا. بالکل اب بنی اسرائیل کی طرح, بنی اسرائیل کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کر کے رکھ دیا ان کی قوم نے. ذرا انہوں نے کمر موڑی قوم کی طرف, سونے کا بچڑا بنا کر پوجنا شروع ہو گئے. ذرا انہوں نے کمر موڑی, فساد شروع کر دیا کہ ہمیں من و سلوہ نہیں لینا, اللہ آسمان سے خوراک کھانا اتار رہا ان کے لیے. ضد کر رہے ہیں ہمیں پیاز کھانی ہے تو ہمیں روٹی کھانی ہے, تو ہمیں گندم کھانی ہے تو ہمیں یہ کھانا. مذاق بنا کے رکھ دیا اللہ کی نعمتوں کا. اللہ نے ان کے اوپر پہ تنگ آ کے فرمایا قیامت تک تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی ہے. اور آج پاکستانیوں کا یہی عالم ہے. اللہ ہر نعمت ان کو دیتا جا رہا ہے. اس پاک سرزمین کی نعمت دی, آزادی کی نعمت دی, یہ خطہ زمین دیا کہ یہاں پہ تم نے اللہ کا دین نافذ کرنا تھا. اور یہ ناپاک اور پلیت لوگ زمین میں اسی طرح گڑے چلے جا رہے ہیں. جو قرآن کتے کی مثال دیتا ہے کہ چاہے تم اس کو دھتکارو تب بھی زبان نکال کر وہ ہکلاتا رہتا ہے, اور اس کو پیار کرو تب بھی زبان نکال کر وہ ہکلاتا رہتا ہے. لا الہ الا و لا الہ, نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر کے, مذبذبین بین ذالک, بیچ میں کنفیوز گھوم رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں جانا کس جانب ہے. لیکن حکمرانوں کو کیا الزام دیں گے؟ بات کہی پوری قوم کا یہ عالم ہے. قوم میں کوئی سچ بولنے والا ملتا ہے؟ قوم میں کوئی ایسا فرد ملتا ہے کہ جس کے پاس آپ اپنی امانت رکھوائیں اور کوئی گواہ نہ ہو اور آپ کو یقین ہو کہ یہ امانت آپ کو واپس مل جائے گی؟ آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ نہیں ملیں گے. اپنی باتوں سے مکر جانے والے, بچیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینے والے, کفار کے آگے جھکتے جانے والے اور مومنین کے آگے صفاق اور ظالم. وہ رحماء بینہم کہا گیا تھا, وہ رحماء بین الکفار ہے. اشداء علی الکفار کہا گیا تھا, اور یہ شداء بینہم ہے. جو اللہ نے صفات مومنین کی بتائیں بالکل اس کی متضاد, اس کی اپوزٹ صفات
آپ کو اپنے معاشرے میں ہر فرد میں نیچے سے لے کے اوپر تک، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے ٹیچر ہو، چاہے عام اسٹوڈنٹ ہو، چاہے عام شہری ہو، چاہے دکاندار ہو، چاہے ریڑھی والا ہو، جس کو موقع ملتا ہے وہ چوری چھوڑتا نہیں ہے۔ سرکاری ملازم پاکستان کے مال کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے حرام لے کے جاتے ہیں۔ سرکاری گاڑی، سرکاری پیٹرول، سرکاری قلم، سرکاری کاغذ، سرکاری ٹیلی فون اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے ان کے باپ کا مال ہے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ قائد اعظم کا حال یہ تھا کہ جب شام کے وقت سارے پریزیڈنٹ، گورنر جنرل ہاؤس کی لائٹیں بند کرتے جاتے تھے، اس کا بل پاکستان نے دیا۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے کیوں بل دیا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں بل تو بجلی تو پاکستان کی لگ رہی ہے۔ اپنے دفتر کے لیے سامان منگوایا تھا محترمہ فاطمہ جناح نے، 7 روپے کی کرسی ایکسٹرا منگوا لی، تو اس کے پیسے فاطمہ جناح سے کھا لو، بیت المال کے پیسے فاطمہ جناح پہ نہیں خرچ ہوں گے، حالانکہ ان کی سگی بہن ہے، گورنر ہاؤس میں ساتھ رہتی ہے۔ یہ کوئی دور کی باتیں تو نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، اگر ہمارے بڑے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آج بھیک مانگ کے، قرض لے کے گزارا کر رہے ہیں، اور عیاشیاں دیکھیں ان کے 50 گاڑیوں کے قافلے، ان ناپاک اور پلیت لوگوں کے۔ امت کا المیہ یہی ہے، جیسے کہا اپنے آپ کو درست کرو، کوئی صفت تو اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ کہے کہ یہ میرا مومن بندہ ہے۔ حاتم طائی کافر تھے، لیکن سیدی رسول اللہ نے ان کی بیٹی کی عزت فرمائی، یہ فرمایا کہ آپ کے باپ میں مومنین کی صفات تھیں، چونکہ وہ سخی آدمی تھے، سخاوت کرنے والے تھے، کثرت سے یتیموں بیواؤں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، نیک آدمی تھے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا ان کی بیٹی سے کہ آپ کے والد میں مومنین کی صفات تھیں۔ تہیہ کرو، صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تہیہ کرو کہ اپنے وجود میں کوئی صفت ایسی پیدا کرو گے کہ جو اللہ کے ہاں تمہارے حق میں دلیل بن سکے۔ کباڑ کا ڈھیر نہیں بنو، غلاظت کا ڈھیر۔ لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں بس رہے ہیں کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف شیطان کی تعداد بڑھانے کا کام کر رہے ہیں، شیطان کے لشکر کو بڑھا رہے ہیں۔ تمہارے ہونے سے سیدی رسول اللہ کی امت کو فرق پڑنا چاہیے، تمہارے جانے سے سیدی رسول اللہ کی امت کو نقصان ہونا چاہیے۔ تم اتنے اہم ہو سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جب انتقال ہوا، اس وقت علماء نے رو رو کے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد امت کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ آج صلاح الدین ایوبی شہید انتقال فرما گئے، امت کی اتنی بڑی دیوار گر گئی آج۔ ہر انسان کو جس کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری میں تمہارا وجود خیر کا باعث ہونا چاہیے، خیر تقسیم کرنے والا ہونا چاہیے، تمہارے ہونے سے آس پاس لوگوں کو سکون ملنا چاہیے۔ تمہاری دعائیں تو تمہارے پاس ہیں نا، اگر تم غریب بھی ہو، پیسہ خرچ بھی نہیں کر سکتے، دعائیں تو تمہارے پاس ہیں۔ سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تم دعا تو کر سکتے ہو۔ تمہاری سارے دن کی دعا میں سیدی رسول اللہ کی امت کہاں پر ہوتی ہے؟ یہ قوم ایسی لالچی قوم ہے، یہ قوم ایسی بے شرم قوم ہے کہ جب سیدی رسول اللہ سے اپنی محبت کا بھی اظہار کرتی ہے تو بھیک مانگتی ہے، سیدی کو دیتی نہیں کچھ، سیدی کی خدمت نہیں کرتی، سیدی پہ اپنی جان قربان نہیں کرتی، سیدی سے مانگتی ہے۔ جب ترک نعت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سیدی ہم آپ کے دین کے محافظ ہیں، پوری دنیا میں ہماری تلواریں آپ کے دین کی حفاظت کریں گی، اور ہمارے جب یہاں کے لوگ نعت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بھر دے جھولی۔ یہ مانگنے والی قوم ہے، یہ نسل در نسل غلام ہے بنی اسرائیل کی طرح، یہ اللہ سے بھی مانگتے ہیں، سیدی سے بھی مانگتے ہیں، یہ دینے والے ہیں ہی نہیں، ان کے پاس دینے والا ہاتھ ہے ہی نہیں، یہ مانگنے والی قوم ہے۔ قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میری یہ قوم آزاد ہو چکی ہے لیکن اتنی غلام ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آزاد ہو چکی ہے۔ اسی لیے یہ غلام کوئی کام کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، خوفزدہ ہو کے کام کرتے ہیں کیونکہ دیکھ تو نہیں رہا۔ اتنے خوفزدہ لوگ ہیں کہ آپ دکان پہ کسی آدمی سے جا کے پوچھیں تمہارا نام کیا ہے تو پہلے پوچھے گا جی کیوں پوچھ رہے ہیں، خوفزدہ ہے، گھبرایا ہوا ہے، ہر وقت کانفیڈنس سے بات نہیں کر سکتا۔
بندے مومن کی خاص شان ہے کہ وہ مرد آزاد ہوتا ہے. مرد آزاد میں اور مرد آوارہ ہونے میں فرق ہے. یہ جو ابھی سیاسی لفنٹر ان لونڈوں کو انہوں نے آزادی کے نام پر آوارہ بنا دیا. مرد آزاد باادب ہوتا ہے, مرد آوارہ بے شرم ہوتا ہے. مرد آزاد جو فیصلہ کرتا ہے اس کے سامنے صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے اور سیدی رسول اللہ کی امت اور پاکستان کی خیر کس میں. اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, میرے اوپر کتنی کیچڑ اچھلے گی, لوگ مجھے کتنا برا سمجھیں گے, مجھے کتنا نقصان ہوگا. وہ جس بات کو حق سمجھتا ہے کہ سیدی رسول اللہ کی امت اور پاکستان کے لیے خیر ہے, پھر تم چاہے اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دو یا اس کا سر قلم کر دو یا اس کو سولی چڑھا دو, وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلنے والا ہے. ورنہ ایک تھپڑ پڑے گا, لوگ اپنا عقیدہ, اپنا نظریہ, اپنی پارٹی بدلتے جا رہے ہو. دیکھ لیا تم نے سارے آس پاس کیا تماشا مچا ہوا ہے, کیونکہ تھے بد کردار. تو اپنے اندر بندہ مومن کی صفات پیدا کرو. بابا اقبال نے جو تشریح فرمائی ہے اور جو قرآن پاک میں لکھی ہے, سیدی رسول اللہ نے جس کو بیان کر دیا, بندہ مومن نمازیں پڑھنے کی وجہ سے بندہ مومن نہیں ہوتا, کردار کی وجہ سے ہوتا ہے. با کردار آدمی ہوتا ہے, وہ جلال ہوتا ہے اس کی طبیعت میں, اس کی طبیعت میں ایک جلال ہوتا ہے. کفار بھی اس سے روب کے, اس کی دہشت میں, اس کے روب میں رہتے ہیں. اور تمہیں عام طور پر یہ بندہ مومن پھر تنہا ملیں گے, یہ تمہیں کراؤڈ میں نہیں ملیں گے, کیونکہ لوگ ان سے ملتے ہی نہیں ہیں اور نہ وہ لوگوں سے ملنا چاہتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم حکمت تلاش کرنے چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت اور کائنات کے راز اور حکمت ملے, تو ایسے بندے کو تلاش کرو جو تنہا رہتا ہو. کیونکہ جو حقیقت کو جان لیتا ہے پھر وہ اس غلاظت میں, اس فساد کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا. وہ امر بالمعروف کرنے والا بھی ہوتا ہے, نہی عن المنکر والا بھی ہوتا ہے. جب اللہ اس کو ڈیوٹی دیتا ہے, حکم دیتا ہے, مگر اپنی ذاتی زندگی میں وہ تنہائی پسند ہوتا ہے. وہ اپنے رب کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ, اپنے رازداروں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے. وہ جب عمل کرتا ہے تو صرف اپنے رب کی ذات کے لیے. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے, حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر. اور جب ایسا کوئی بندہ ملے نا, پھر اس کے پیچھے چل پڑے, وہ خیر کرے گا. بابا اقبال نے پھر یہی نصیحت فرمائی تھی اس قوم کو. قائد اعظم کی طرف اشارہ تھا. پوری قوم جب قائد اعظم کی مخالفت کر رہی تھی, لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ انگریز نما شخص ہماری قیادت کیسے کرے گا, تو علامہ اقبال نے اسی وقت فرمایا تھا کہ ان کرپٹیبل اینڈ نان پرچیزبل. اور پھر فرمایا تھا کہ کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد. درویش جواں مرد انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے. کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد, جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا. جہاں پہ یہ قائد اعظم جا رہے تم بھی ادھر جاؤ. قائد اعظم کو بندہ حق کہا انہوں نے. ہر دور میں اللہ کوئی نہ کوئی بندہ بھیجتا ہے. قائد اعظم نے بھی بات فرمائی تھی کہ میرا دور مکی دور کا تھا, اب مدنی دور جنگوں کا دور ہے. پاکستان کے دفاع کا سارا وقت گزرے, جب تک پاکستان قائم ہے پاکستان حالت جنگ میں رہے گا. آپ نے مدینہ کی ریاست سے دیکھی, غزوہ بدر سے جو جہاد شروع ہوا تھا, کیا وہ سیدنا ابو بکر کے دور میں جہاد ختم ہو گیا؟ اور زیادہ ہو گیا. سیدنا عمر کے زمانے میں اور زیادہ ہو گیا. پاکستان قائم کرنے کا پیریڈ جو ہے وہ مکی دور تھا. پاکستان اب بن چکا ہے, اب غزوات اور جنگوں کا دور ہے. لہٰذا پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ رہے گا, لہٰذا پاکستان میں رہنے والوں کو جنگوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا. یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فوجیں کم کر دو, سیکیورٹی سٹیٹ سے اکنامک سٹیٹ بن جاؤ. ناپاک اور پلیت لوگ, منافق, سیدی رسول اللہ کی امت کو ہلاک کروانے والے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سارا میرے پاکستان بننے کے بعد کا سارا دور اب جنگوں کا دور ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسے سپہ سالار دے گا, ایسے حکمران دے گا جو جنگوں کے قابل ہوں گے. میرا کام مکی دور کا تھا پاکستان بنانے کی حد تک.
آگے کی ڈیوٹی کو میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں وہ جنگوں کا دور قیادت کر سکوں. قائد اعظم نے اپنے بارے میں کہا قابل تو وہ تھے, عاجزی مسکینی کی بات کی انہوں نے, لیکن ان کو یہ اندازہ تھا کہ آئندہ سارا وقت اب جنگوں کا ہے. اور میدان جنگ مومن کی ایک خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاد سے فرار اختیار نہیں کرتا. جو بھی وسائل ہوں, جب جہاد اور عزت کے دین کی عزت کی بات آ جائے پھر وہ تلوار نکالتا ہی نکالتا ہے. ظاہری وسائل نہیں دیکھتا, پھر وہ جب جنگ لازم ہو پھر مقابل نہیں دیکھتا. وہ قائد اعظم کے پاس کون سے وسائل تھے جب پاکستان بنا تھا؟ لاکھوں مہاجرین کو سنبھالنا تھا. کشمیر کی بات آئی, سب سے پہلے کشمیر کا جہاد قائد اعظم نے شروع کیا, اور جب تک زندہ رہے 1.25 سال 1.5 سال پاکستان بننے کے بعد آپ نے ایک دن کشمیر کا جہاد بند نہیں کیا. آج ہم بزدل سنتے ہیں معیشت ٹھیک کر لیں پھر کشمیر کو آزاد کرائیں گے. ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے, ہم کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ افغان طالبان کی کون سی معیشت ٹھیک تھی کہ انہوں نے 2 سپر پاورز کو شکست دے دی؟ یہ باتیں کرنے والا جو شخص یہ بات کرے سمجھ جاؤ بغیرت ہے. اللہ نے اس کے دلوں پر مہر لگائی ہے, منافق ہے. اور ایسا شخص اگر مسلمانوں کی قیادت کرے گا تو امت کو ہلاک کرے گا. یہ الفاظ بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں بیماری ہے. اللہ کا مومن بندہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا میں پیسیفسٹ ہوں, کیا میں حملہ کر دوں. ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے مومن بندے کی زبان سے یہ الفاظ نکل جائے جب امت کی آبرو لٹ رہی ہو. اور قوم اگر ایسے جاہلوں کے پیچھے پھر اپنی دنیا اور آخرت لگائے گی تو پھر ان کے پیچھے جہنم میں بھی جائے گی. تو جو بندے مومن کی صفات تمہیں قرآن میں سنت میں نظر آتی ہیں اس صفات کا بندہ تلاش کرو, ورنہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہو گے ناپاک اور پلیت جانوروں کے پیچھے. آج پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے ناپاک لوگوں نے, ان غلاموں نے. اپنے آپ کو کہتے ہیں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, سب سے بڑے غلام اپنے نفس کے, سب سے بڑے غلام کفار کے یہ خود. انشاءاللہ اللہ اس پاکستان کو پاک تو کرے گا. بنی اسرائیل کی طرح ایک نسل, اللہ نے پوری نسلیں ان کی تبدیل کر دی. 40 سال ان کو ریگستان میں خوار کیا اس لیے کہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا, جب تک کہ وہ نسل پیدا نہیں ہو گئی جو جہاد کے لیے تیار نہیں تھی. جہاد تو کرنا پڑے گا تمہیں. اس پاکستانی قوم کو غزوہ ہند تو لڑنا ہی پڑے گا, کشمیر تو آزاد کرانا ہی کرانا. جب تک تم بزدلی اور بغیرتی سے بچتے رہو گے اللہ تمہیں ذلیل کرتا رہے گا, اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس. عزت صرف جہاد میں ہے. سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے, جنت تحت دلال السیوف. تو یہ جنت کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ان کو آسان والا دین چاہیے. آج کے دور میں جب پوری امت تکلیف میں ہو, آج وہ والا دین نہیں چلے گا کہ نمازیں روزے ذکر اذکار کر کے تم اپنے جنت کما لو. آج تلوار نکالنی پڑے گی, جہاد کے لیے تیار ہونا پڑے گا. سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنی پڑے گی, چاہے تم سوشل میڈیا پہ کرو, چاہے ویڈیوز بناؤ, چاہے تم تلوار نکالو, چاہے مجاہدین کے لیے سپلائیز بھیجو, چاہے تم انفارمیشن وار لڑو. کہیں نہ کہیں تمہارا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے اس امت کے دفاع میں. بغیرت اور بے شرم ہو کے مت بیٹھے رہو کہ جی فوج کا کام ہے, تنخواہیں اس کو مل رہی ہیں وہ کر لے گی. قبر میں حساب تم نے اپنی آخرت کا دینا ہے, تم نے فوج کا حساب نہیں دینا, تم نے اپنا دینا ہے. تم نے سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے کیا کیا, تمہاری کتنی کنٹریبیوشن ہے اس امت کی حفاظت میں. اللہ ہم سب کو سیدی رسول اللہ کے مجاہد بنائے, سیدی رسول اللہ کی تلواریں بنائے, سیدی رسول اللہ کے شیر بنائے. ہم عام مسلمان کی طرح زندہ نہیں رہنا چاہتے, ہم صلاح الدین ایوبی کی طرح رہنا چاہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائیں تو پھر ہمارے جانے سے فرق پڑے کہ سیدی رسول اللہ کی امت کے محافظ گئے. یہ آپ میں سے ہر شخص یہ ڈیوٹی کر سکتا ہے. جب سوشل میڈیا پر پھیل کر لوگ جھوٹ اور فحش کام اور امت کی تخریب کاری کر سکتے ہیں تو پھر اس کا دفاع بھی سوشل میڈیا اور میڈیا پہ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی اتنی ہی بڑی جنگ ہے جتنی میدان جنگ میں لڑی جاتی. اگر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی والے ہیں تو سائبر ورلڈ میں جتنی بڑی جنگ لڑی جاتی ہے آج اتنی ہی بڑی جنگ ہے جتنی میدان جنگ میں لڑی جاتی. یہ سارے میدان جنگ ہیں. آپ کے ہونے سے دشمنوں کو نقصان پہنچنا چاہیے.
آپ کے ہونے سے سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہی پھر آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ بہتر ہے کہ پھر زمین کے پیٹ میں چلے جائیں، زمین کی پیٹھ پر گھوم کر بلا وجہ دوسروں کے حصے کا رزق نہ کھائیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي عليك توكلنا لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللهم ارزقنا غزوة الهند وفتح الديلي اللهم ارزقنا غزوة الشام وفتح القدس اللهم احفظ الباكستان والمسلمين اللهم احفظ تركيا والمسلمين اللهم ارزقنا خلافة لها منهاج النبوة وحياة الطيبة ورزق الكريم وحسن الخاتمة وموت الشهادة اللهم اجعلنا من سيوف الله وسيوف الرسول اللهم اجعلنا من اسود الله واسود الرسول اللهم اجمع بيننا وبين حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا قبل الآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم عليك توكلنا نستغفرك ونتوب اليك عليك توكلنا لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تقبل منا يا ربي تقبل منا يا ربي تقبل منا يا ربي صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين۔